بلوچستان کے علاقے قلات اور ہرنئی میں آپریشن 23 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایف سی بلوچستان کے 18 جوان وطن پر قربان۔ منگوشر میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے سڑک بلاک کر کے پرامن شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ہرنئی میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر پاک بزنس ایکسپریس کی 2 بوگیاں ڈیریل ہو گئیں۔ بزنس ایکسپریس کو پلیٹ فارم نمبر 7 پر شفٹ کرتے ہوئے بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے ریسکیو ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے۔ امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا 8 فروری کے احتجاج پر پی ٹی آئی سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر وہ نہ مانے تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے۔ امریکہ سے پاکستانی حکومت کا اچھا تعلق ہے۔ حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ مرکز میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، نظام اسلام میں دیر پام کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کے پی حکومت کو این ایف سی میں ضم اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 8 وکلاء کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ جن کے ناموں کی منظوری دی گئی ان میں فرح جمشید، انعام اللہ، قاضی جواد، مدثر امیر، عبدالفیاض، صلاح الدین، صادق علی کے نام شامل ہیں۔ طارق آفریدی، ثابت علی، اورنگزیب خان کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی۔ 10 فروری کو اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کرے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے۔ 26ویں ترمیم کے عدلیہ پر اثرات کے عنوان سے وکلاء کنونشن کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کیا جائے۔ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ نو مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ گواہ عمران نے 15 تصاویر بھی عدالت میں پیش کی۔ پروسیکیوشن نے شواہد پر مبنی 13 کیو ایس بیز جمع کرائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع۔ عدالت کی 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت کا 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ سفارتکار بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں، یہ لوگ ایک کاروباری کو اٹھا لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا بزنس مین ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں، کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں؟
کیا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹیاں برقرار ہیں، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالے۔ مراکش کشتی حادثہ، انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم سہولتکار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار، اہم شواہد برآمد، مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم عبدالغفار نے درجنوں افراد کو بیرون ملک بھجوانے میں سہولت کاری کی۔ 2023 سے موریتانیہ میں رہ رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سابق میئر اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش، کہا ایم کیو ایم والے سوچے مسائل باتوں سے حل ہوں گے، نہ پریس کانفرنس کرنے سے کراچی کی خدمت ہوگی۔ کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کراچی کے لیے دل وسیع کرنا ہوگا۔ ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں، میئر کراچی آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سن میں 50 سال سے کوٹا سسٹم کا راج ہے، جو 40% میسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی پڑھ نہ پائے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آٹا چینی کی قیمتیں بڑھا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ پوچھے، یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں۔ سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں، بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے۔ ویب سائٹ ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا۔ ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ اور غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت چوتھی بار حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کا تبادلہ۔ غزہ کے ساحل کے قریب ہزاروں افراد جمع۔ حماس نے 3 یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ 9 ماہ بعد رفح کراسنگ کھول دی گئی۔ WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گلیات میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، شانگلہ گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن۔ سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ، زیارت، چمن اور یوب میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام۔ کہا بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی ہر عبادت گاہ کی حفاظت میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ امن اور اتحاد کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی رہائش گاہ کے سیکیورٹی انچارج پر حملے کے واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پولیس افسر محمد حنیف پر حملہ کیا۔ 2 حملہ آوروں اور محمد حنیف کے درمیان فائرنگ سے پہلے بات چیت ہوئی۔ دیگر 2 حملہ آور بھی جائے واردات پر پہنچے۔ ساتھیوں کے آتے ہی موٹر سائیکل سوار ایک حملہ آور نے فائرنگ کر دی۔
रवां साल मुल्क में पहली बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है चारों सूबों की सीवरेज लाइनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की मौजूदगी साबित हुई। सिंध के 15, केपी के 5, बलूचिस्तान और पंजाब के 3 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस का 1 केस रिपोर्ट हो चुका। कराची साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से फैक्ट्री मुलाजिम जाम बहक हो गया। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। करंगी सेक्टर 50 में मदरसे के टैंक में डूबकर 16 साल तालिब इल्म और उस्ताद जाम बहक। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पानी के गैर कानूनी प्लांट पर पुलिस का छापा। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान नदी से बजरिया पंप पानी निकालकर फैक्ट्रियों और घरों में सप्लाई कर रहे थे। सिंध के जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी। जामियात में तदरीसी अमल के बाइकॉट का 13वां रोज जारी। अंजुमन असातिज़ा जामिया और फवासा का कहना है कि तरमीमी बिल कबूल नहीं किया जाएगा, फौरी वापस लिया जाए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। दिल के मरीजों की सर्जरी 5वें रोज भी बंद। वाईडीए का कहना है सीनियर डॉक्टर के तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने पर डॉक्टर एजाज को मुअत्तल किया गया। डॉक्टर फरकत आलमगीर को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। पीआईसीसी का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिया जाए। एमएस ने डॉक्टर्स की हड़ताल को सपोर्ट करने वाले 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए क़रंदाज़ी की गई। पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को रोजाना 10,000 से ज़ायद और माहाना 3.25 लाख से ज्यादा की बचत होगी। मरीम नवाज का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। अपर कुरम में फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार सैयद आशिक हुसैन शहीद। नमाज जनाजा डीपीओ ऑफिस पाड़ा चनार में अदा की गई। पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। बुशहरा में गुज़श्ता रोज कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। Eventually we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% when the Canada said. अमेरिकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। और वाशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के तरफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। हादसे में 67 लोग लुकमा अजल बने थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कज़ाफी स्टेडियम तकमील के करीब है। फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। उस्मान खान और फहीम अशरफ की हैरान कुन एंट्री। फखर जमान, साउद शकील और खुशदिल शाह का कमबैक।
ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا. سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر. عرفان نیازی، سفیان مقیم اور عبداللہ شفیق کو بھی ڈراپ کیا گیا. اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کرایا گیا. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینچ سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں. مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. مداح میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ اے سپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے. ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کہ CEO زین ملک نے دستخط کیے. سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں. سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا.